کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا یا نہیں تھا؟ ظاہر ہے اس عقیدے کا ایک لازمی جز ہے کہ جب اللہ کے نبی کو نور مانو گے تو نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، ٹیوب لائٹ کا کوئی سایہ نہیں ہے، اس روشنی کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو جب نبی روشنی تھے، جب نبی نور تھے، چنانچہ نبی کے نور ہونے کی یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا، جبھی تو اب جب سایہ نہیں تھا تو ظاہر ہے اگر وہ انسان ہوتے تو سایہ ہوتا، سایہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ہیں، اس سے بھی دلیل لی جاتی ہے۔ آئیے مختصر طور پر میں یہ بتاؤں وہ روایات کیا ہیں جو روایات ان بدعتی ملاؤں کے پیشانیوں کا جھومر بنے ہوئے ہیں۔ ان کو تو قرآن و حدیث سے تعلق نہیں، بیچاروں کو انہیں کیا پتا، نہ محقق ہوت نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند، نہ محقق ہوگا نہ عقلمند ہوگا، جس طرح گدھے پہ چار کتابیں لاد دی جائیں ایسے یہ لدے ہوئی ہیں، پگڑ بندھا لیے، دستار فضیلت ہو گئی، خلاص نظر و نیاز کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو گیا، میلاد شادیاں کرنے کا خلاص، بڑے بڑی تقریر کرنا شروع کر دیا، ہو گئی بھائی، چمک گئی ان کی دو دکان اور نذرانے مل رہے ہیں، اور ایک ایک نائٹ کے جناب علی ہزاروں روپے یہ غریبوں مسکینوں سے اینٹ رہے ہیں۔ بہرحال آئیے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاؤں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار نہیں کرتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا تو ہم اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معجزہ صحیح قرآن و سنت سے ثابت ہو، صحیح احادیث سے ثابت ہو، یہ نہیں کہ حسن و عقیدت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مراتب بیان کیے جائیں جس کا وجود قرآن و سنت کے اندر نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پہ بٹھا دیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسے عقیدے رکھے جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ جو عقیدے قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ عقیدے رکھے جائیں، ایسے کفریہ اور ارتدادیانہ عقیدے ہیں۔ ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، میاں ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکتے میں عرش اعظم پر اور پلک جھپکتے میں ساتوں آسمان اور عرش و کرسی اور جنت و دوزخ کی سیر کو بھی ہم نے مانا ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ بھی مانا کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ کے چاند انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہم نے یہ بھی مانا ہے۔ ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گوشت پوش کی انگلیوں سے، پانچوں انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے، ہم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ معجزات ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کے صحیح دلائل سے مزین اور صحیح دلائل سے آراستہ ہیں، صحیح کتابوں میں اور صحیح دلائل سے یہ چیز موجود ہے۔ اگر میرا چیلنج ہے، اگر یہ بدعتی ملا نے اس کو بھی ثابت کر دیں صحیح احادیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا تو ہم اپنی پیشانیوں کا اس کو جھومر بنا لیں گے، لیکن افسوس ان کی جھولی میں علم گلم اور ان گندی اور ان باطل اور جھوٹی حدیثوں کے سوا ان کی جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث پر ان کے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کی نظر نہیں جاتی، صحیح حدیثیں موجود ہیں مسند احمد کے اندر، صحیح حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، اس میں اس کے اوپر ان کی نظریں نہیں جاتی، نظریں جاتی ہیں تو ان سڑے ہوئے بدبودار احادیثوں پر جن کی ویلو اور جن کی اہمیت محدثین کی نظر میں ضعیف اور گڑھی ہوئی ہیں، جو ناقابل اعتبار ہیں۔ چنانچہ آئیے کہتے ہیں کہ زکوان نے کہا، زکوان یہ تابعی ہیں، زکوان نے کہا کیا کہا کہ نوادر الاصول کتاب کا حوالہ، نوادر الاصول جس کے اندر حکیم ترمذی کی ایک روایت ہے، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ حکیم ترمذی وہ سنن ابن ترمذی کے مصنف علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم ترمذی یہ ضعیف قسم کا آدمی تھا، اسی کی کتاب ہے نوادر الاصول جس کے اندر علم گلم جھوٹی روایات موجود ہیں، جھوٹی روایات کو اس نے جمع کیا ہوا ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے میں اس کتاب سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ زکوان نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جسم مبارک کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نوادر الاصول حکیم ترمذی کی یہ جھوٹی حدیثوں کے اوپر مشتمل کتاب نمبر 1۔ نمبر 2 یہ زکوان یہ صحابی نہیں ہے بلکہ یہ تابعی ہیں، زکوان یہ تابعی ہیں اور تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا۔ محدثین نے کہا کہ مسلمانوں ذرا توجہ چاہوں گا، مسلمانوں ذرا غور کرو، جب اس نے نبی کو نہیں دیکھا، جو تابعی ہے، تابعی اسی کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کو نہ دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو، تو جس نے نبی کو نہ دیکھا تو وہ نبی کا سایہ کہاں سے دیکھے گا؟ وہ نبی کا سایہ کہاں سے دے؟ اب جس سے ہماری آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، ہم یہ کہیں جناب علی مصور بھائی یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہیں فضل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں،
ہم نے سنا ہی نہیں ان سے، اور ہم کہیں تو ہم سب سے بڑے جھوٹے ہوئے کہ نہیں تھے؟ تو زکوان یہ کہہ رہے ہیں، تو زکوان یہ تابعی ہیں، اور تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ زمین پہ پڑتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تابعی جس نے نبی کو نہیں دیکھا تو وہ نبی کے سائے کو کس طرح سے دے سکتا ہے؟ اور نمبر 3، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے، اور ایک نہیں کئی راوی ہیں، جس میں ایک راوی مین ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن قیس ہے، جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہوا کذاب و وضاع، یہ جھوٹا اور حدیثوں کو گڑھنے والا آدمی تھا، یہ حدیثیں گڑھتا تھا۔ اسی طرح اور نمبر 3، اس تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا، اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں اور جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری روایات جھوٹی اور غلط اور من گھڑت ہیں۔ آئیے اب آپ پوچھیں گے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں 2 ٹوک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ تھا جسے صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بیان کر رہی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ سنو مسند احمد کی روایت، اور وہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک جنگ سے حضرت صفیہ جس جنگ میں تھی، جس جنگ میں پکڑ کے لائی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے راستے میں شادی کر لی تھی ان سے، چنانچہ وہ اونٹنی تھک چکی تھی، تو حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی ہمراہ تھیں۔ جب وہ اونٹنی تھک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب سے کہا، ام المومنین سے، کہ زینب اپنی اونٹنی دے دو، تمہارے پاس تو زائد اونٹنیاں ہیں، یہ اونٹنی دے دو تاکہ یہ صفیہ جو ہیں یہ ان کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اور صفیہ پتا ہے یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی جو پکڑی گئی تھی جنگ میں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تھا۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ میری اونٹنی مانگ رہے ہیں، حضرت زینب نے کہا میں اس یہودن کو اپنی اونٹنی دوں، میں نہیں دے سکتی، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی تھی۔ یہ ایک فطری چیز ہے، عورتوں کی شوقنوں کا مسئلہ ہے، یہ شوقن کو دیکھ کے جلتی ہے، ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا میں اس یہودن کو اپنی یہ اونٹنی نہیں دے سکتی ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کے اندر آتا ہے مسند احمد کی روایت کے اندر کہ 3 یا 4 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطع کر لیا، اور آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا ان کو۔ 3-4 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر نہیں گئے۔ یہ سوچ کر کے حضرت زینب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں کر رہے، نہیں آ رہے، ان کا بستر اسرا لپیٹ دیا تھا حضرت زینب نے۔ چنانچہ حضرت زینب کہتی ہیں کہ قالت، اب یہاں سے روایت سنو، قالت فبینا انا یوما بنصف النهار اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، رواہ مسند۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اپنے سامنے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو آپ میری طرف بڑھ رہا تھا، میری طرف آ رہا تھا۔ اور پھر آگے روایت لمبی ہے، تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابیات جو ام المومنین حضرت زینب کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو پھر انہوں نے سایہ دیکھا کہاں سے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے، اور اس حدیث کے اندر کوئی محدث کوئی بھی شخص ایک راوی بھی ضعیف نہیں بتا سکتا ہے، اس کے سارے روایت ثقہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے جو مسند احمد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہتے ہیں کہ صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھا رہے تھے، اچانک ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، اور آپ آگے بڑھ کر کے اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھ کر کے یوں پھیلا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوئے، سلام پھیرا گیا، قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آج جو آپ نے کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میرے سامنے اللہ نے جنت کو سامنے کر دیا، میرے سامنے جنت آ گئی، میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے جنت کے انگوروں میں سے، باغوں میں سے کوئی پھل توڑنا چاہا، پھر وہ جنت جو ہے ہم سے ہٹا لی گئی، اگر وہ پھل میں لے لیتا تو تم بھی جنت کے پھل کھاتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک میرے سامنے جہنم کو روشن کیا گیا، اور اس جہنم کی روشنی میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رأيت النار، اس ملانے کو پکڑ کے گریبان پوچھو کہ اس حدیث کا ترجمہ وہ کر کے بتائے، اور یہ حدیث صحیح موجود ہے جو ثم رأيت النار فيما بيني وبينكم حتى رأيت ذلي وذلكم، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اچانک میرے سامنے جہنم کو میرے اور تمہارے درمیان لا کے کھڑا کر دیا گیا، تو میں نے اس جہنم کے شعلوں کی روشنی میں اپنا بھی سایہ دیکھا، اور میرے صحابہ تمہارا بھی سایہ میں نے دیکھا۔ یہ حدیث خود بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سایہ دیکھا، تو یہ بتلاؤ نبی فرمائے میرا سایہ میں نے خود دیکھا تو تم جھوٹے یا ہمارے نبی نعوذ باللہ؟ تم کہہ رہے ہو نبی کا سایہ نہیں، نبی فرمائے میرا سایہ،
اور تو کوئی یہ منچلا اور کوئی کج فہم، یہ کج کھوپڑی والا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ تو وہ ادھر کی بات تھی، صحابہ کرام نے کہاں دیکھا، صحابہ کرام نے نبی کا سایہ کہاں دیکھا، یہ تو نبی کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز اس سے پوچھو کہ صحابہ کرام نے خود کو اپنا بھی تو سایہ نہیں دیکھا؟ اگر صحابہ کرام نے تو جہنم بھی نہیں دیکھا تو اپنا سایہ کہاں سے دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس میں اپنا بھی سایہ دیکھا اور ان کا بھی سایہ دیکھا۔ غلط۔ یہ پوری گفتگو مکمل حدیث کی دلیل کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کو بیماری ہوتی تھی، آپ کو چوٹ لگتی تھی، آپ کو زخم ہوتے تھے تو خون نکلتے تھے، آپ پیشاب پیخانہ بھی کرتے تھے، بولو براز بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ نوری نہیں تھے، نوری کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اولاد تھی، 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹے بھی تھے جو انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ نوری کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی 12-13 بیویاں تھیں، اللہ کے نبی کے باپ تھے، اللہ کے نبی کی ماں تھی۔ نوری کا کوئی ماں نہیں ہوتا، نوری کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ ظالموں، اللہ کے نبی کو نور مان کر کے اللہ کے نبی کے وجود کا تم انکار کر رہے ہو، نعوذ باللہ، نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ تم سب سے بڑے گستاخ اور تم سب سے بڑے توہین نبوت اور توہین رسالت کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ سے توبہ کرو اور باز آؤ اور قرآن و سنت کے عقیدوں کو لازم پکڑو۔ یہ بکواس، یہ منمانی عقیدت اور منمانی غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تم سمجھتے ہو یہ نبی کا کمال ہے، یہ نبی کا کمال نہیں بلکہ تمہارے عقیدے کے حساب سے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اسے توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف پلٹو اور اللہ اس کے رسول کے عقیدوں کے حساب سے اپنا عقیدہ رکھو، سلف اور صحابہ کے عقیدوں کے حساب سے اپنا عقیدہ رکھو اور مراجعہ کرو۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر تھے، نور نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، آپ اولاد آدم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ قرآن نے خود کہا کہ اللہ کے نبی آدم کی اولاد میں سے ہیں، سارے انبیاء آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کے جسم کا سایہ مبارک موجود تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مٹی سے نہیں بنائے گئے، اللہ کے نبی بشر نہیں، اللہ کے نبی انسان نہیں، اللہ کے نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا، ایسے لوگ جھوٹے مکار اور عیار لوگ ہیں۔ دلائل آپ کے سامنے ہیں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو حق اور ناحق آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، حق بھی واضح کر رہے ہیں، باطل بھی واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول